السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو رمضان المبارک کے اس مہینے میں نازل فرمایا، جو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور جس کلام میں احکام ہیں، اور اس کلام کا یہ حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے اور اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل ہو اور اسی کی روشنی میں فیصلے ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، اس کلام اللہ کو پڑھ کر سنایا اور اس کی تفسیر قولی عملی طور پر پیش فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلات کے بعد آج 16 رمضان المبارک 1441 ہجری مطابق 9 مئی 2020 عیسوی مختصر قرآنی احکام کا درس آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آج کے اس درس میں سورہ توبہ کی 2 آیتیں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے،
جن دو آیتوں کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، سورہ توبہ کی دو آیتیں، آیت نمبر 34 اور 35، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً بہت سارے مولوی اور علماء لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور الحمدللہ اور وہ لوگ جو سونا چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کو نہیں خرچ کرتے، تو آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ ایک ایسے دن کہ جس دن ان کے خزانوں کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور ان سے یہ کہا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ یہ دو آیتوں کا ترجمہ تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس آیت کی غرض اور غایت یہ ہے کہ برے علماء، جن کو علماء سو کہتے ہیں، اور گمراہ کرنے والے علماء جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کا مال ہڑپتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ مناسبت اس آیت کی، چونکہ یہ آیت نمبر 34 ہے اور 35 ہے سورہ توبہ کی، ظاہر بات اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں تو ان میں یہودی علماء، یہود و نصارہ کے علماء کی حرکتوں کو بیان کیا گیا کہ کس طریقے سے وہ اللہ کی کتاب تورات اور انجیل میں تحریف اور تبدیلی کرتے ہیں، آیتوں کو بدلتے ہیں، حلال کو حرام، حرام کو حلال۔ جیسا کہ اس سے پہلے جو آیت گزری جو ہم نے نہیں پڑھی، تو اس آیت میں ان کے بارے میں خبر دیا گیا یا خبر دی گئی، اتخذوا احبارہم والی جو آیت ہے وہ اس سے پہلے والی آیت ہے، آیت نمبر 31 ہے، جس میں یہ بات بیان کی گئی کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون، کہ ان لوگوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے پیشواؤں کو، کون؟ یہود و نصارہ نے، اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی رب بنا لیا، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ یہاں یہ بات بتائی گئی پچھلی جو آیت میں تھی، اس کا پس منظر میں اس لیے بتاؤں تاکہ یہ آیت جو آج کے ہمارے درس کی آیت نمبر 34 ہے، 35 ہے، اس کو ہم سمجھیں۔ یہودیوں کے مولوی ہوتے تھے، جیسے ہر مذہب کے مولوی اور پیشوا اور علماء ہوتے ہیں، تو یہودی مولوی یا نصارہ کے نصرانی مولوی، فادر جس کو کہتے ہیں نا، تو یہود اور نصارہ کے جو مولوی تھے تو ان میں اکثر جو ہے بہت غلط تھے، اللہ کے حلال کردہ چیز کو حرام کر دیتے تھے، حرام کردہ چیز کو حلال کر دیتے تھے۔ تورات اور انجیل اتری نہ کتابیں آسمان سے جس میں اللہ کے احکام تھے، حلال و حرام چیزیں تھیں، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ تبدیلی کی، چینجز اس میں کیے، چینج کر دیا اس کو۔ اب چینج کیا
इन लोगों ने यानी यहूद और नसारा ने अपने मौलवियों की इत्तिबा करनी शुरू कर दी। यानी हलाल कहते तो हलाल समझते, हराम तो हराम। अल्लाह ने ये बात बयान की कि किस तरीके से उन्होंने अल्लाह के सिवा रब बना लिया, क्योंकि रब बनाना जो पिछली आयत का है, अल्लाह ताला रब है और हलाल और हराम करना ये रब का काम है। इंसान या मौलवी, पेशवा, कोई मुफ्ती किसी चीज को हलाल या हराम नहीं कर सकता है। क़यामत तक हलाल वही है जिसको अल्लाह ताला ने हलाल किया है, हराम वही है जिसको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हराम किया है। लेकिन इन लोगों ने तब्दीली की, तो एक बुरी हरकत इनकी ये थी, और लोगों का पैसा बटोरते थे, लूटते थे लोगों के पैसा। कौन? ये यहूद और नसारा के मौलवी, क्योंकि उन लोगों ने अपना एक मुकाम बना लिया। अब लोग उनको बहुत बड़ा मुकाम दे दिया, गोया कि रब बना लिया, जैसा कि अल्लाह ने कहा, इन्हें रब का मुकाम दे दिया। हलाल तो हलाल, हराम तो हराम, जो कहते थे अमल करते थे। तो उन लोगों ने उसका यूटिलाइज किया, उनके माल को हड़प कर लिया बातिल तरीके से। हालांकि इनको रोका गया था, सख्ती से मना किया गया था। तो वही उनके बारे में यहां खबर दी जा रही है इस आयत में, उन यहूद और नसारा मौलवियों के बारे में, कि किस तरीके से ये लोग जो बुरे मौलवी थे उनके, ये अहले किताब के जो बुरे मौलवी, ये अपने मानने वालों को गुमराह करने के साथ साथ उनका माल भी गलत तरीके से हड़प लेते थे। यहां अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, देखिए खिताब ईमान वालों से है, ए ईमान वालो, इन्न कसीरम मिनल अहबार व रुहबान, बहुत सारे अहबार और रुहबान, बहुत सारे मतलब कुछ ऐसे भी थे जो गुमराह नहीं करते थे, बिल्कुल तौरात की तालीम देते थे, इंजिल की तालीम देते थे, और लोगों का माल हराम तरीके से, बातिल तरीके से नहीं हड़पते थे, नहीं खाते थे। लेकिन अक्सरियत ऐसी थी उनकी कि जो ये बातिल तरीके से खाते थे। अहबार हब्र की जमा है। हब्र हब्र जो है यहूदी मौलवी को कहते हैं, जैसा कि हदीसों में भी इसका जिक्र है कि यहूदी मौलवी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते, मसाइल पूछते थे वगैरह। तो हब्र कहते हैं यहूदी मौलवी को, उसकी प्लूरल है, जमा है अहबार। और राहिब कहते हैं नसरानी मौलवी को, उसको फादर कहते हैं आजकल। तो रोहबान उनको कहा गया। तो अहबार और रोहबान, अहबार यहूदी मौलवी, रोहबान नसारा के आलिम, ये लोग लयाकुलून अम्वाल अन्नास बिल बातिल, लोगों का माल बातिल तरीके से खाते थे। यहां उनकी इस हरकत को बयान किया गया। बातिल किया, जैसे रिश्वत लेना, झूठ बोलकर कमाना, धोखा देकर पैसा लेना, ये सब बातिल। एक आयत है, देखिए, बातिल लफ्ज, याकुलून अम्वाल लयाकुलून अम्वाल अन्नास बिल बातिल, बातिल बातिल तरीके से माल खाना, ये यहूदी मौलवी और नसारा के मौलवियों का पेशा था। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान की बहुत सारी आयतों में हमें रोका है ईमान वालों को, और यहां भी यही मतलब है कि मुसलमानों में भी अगर मौलवी अगर ऐसे हैं जो बातिल तरीके से हड़पते हैं, पैसा कमाते हैं, तो इनसे बचो। और ये हराम तरीका है कि आप बातिल तरीके से कहते, देखिए बातिल लफ्ज आया है कुरान में, और रोका गया है कि बातिल तरीके से मत खाओ। अब बातिल हक के मुकाबले में दो अल्फाज पर गौर करें, आप याद रखें। एक है हक, दूसरा है बातिल। यहां बताया गया कि बातिल तरीके से वो खाते थे। हक से लेना जायज है माल, ना हक या बातिल वर्ड कहें हराम है। और अगर कोई मुसलमान ये काम करता है, अपने किसी भाई का, किसी भी इंसान का माल बातिल तरीके से लेता है, तो गोया कि इसके अंदर यहूद और नसारा की सिफत पाई गई। अगर कोई मुसलमान मौलवी भी यह हरकत करता है, चाहे मुसलमान आम आदमी हो या मौलवी हो, आपको मालूम है, आप जानते हैं, आज के दौर में हमारे मुसलमानों में भी ऐसे मौलवी पाए जाते हैं। हाँ जी, ये करना है, ठीक है, इसके इतने पैसे लगेंगे, ये मसला है, ठीक है, इसके इतने पैसे लगेंगे। बातिल तरीके से लोगों का माल हड़पते हैं। लोग बेचारे अपने मसाइल लेकर आते हैं, अपनी लोगों का पैसा जो है बातिल तरीके से हासिल करते हैं। तो यहूद और नसारा की सिफत है। अच्छा, बातिल में सारी चीजें आ गई जिसको शरीयत ने हराम करार दिया। झूठ बोलकर पैसा कमाना बातिल है, धोखा देकर पैसा कमाना बातिल है, चाहे कंपनी को धोखा दें, अपने ससुराल वालों को दें, बॉस को दें, जहां आप काम करें, कोई भी बातिल तरीका है वो भी। खयानत करते हुए पैसा कमाना, ये भी बातिल है।
دھوکہ دے کر پیسہ کمانا یہ بھی باطل ہے. ظلم کرتے ہوئے ان کا مال ان کو، ان کا مال ان کو، جس کو بولتے ہیں اس کی ٹوپی اس کے اوپر، اس کی ٹوپی اس کے اوپر، اردو میں جو جملے، یہ بھی باطل طریقہ ہے. تو شریعت اسلامیہ نے باطل طریقے سے مال کمانے کو حرام قرار دیا. حق سے کماؤ، جیسے بیچنا، خرید و فروخت تجارت ہے. آپ سامان بیچیے، لیجیے. آپ اچھا سامان بیچنا، مثال کے طور پر دیکھیے ابھی رمضان ہے، ٹھیک ہے، کھجوریں ہیں، پھل ہے، سبزیاں ہیں، لوگ بیچتے ہیں، خریدتے ہیں. آپ پھل بیچیے، پیسہ لیجیے، یہ حلال ہے. لیکن اگر آپ اس پھل کو بیچتے ہوئے خریدنے والا یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ میٹھا ہے نا، ارے بالکل میٹھا ہے، طائف کا ہے، بے فکر رہیے آپ، بالکل تازہ مال ہے، آج ہی آیا ہے. جھوٹ بول رہا ہے. نہ تازہ ہے، اس کو پتا ہے یہ مال پرانا ہے. میٹھا ہے، وہ کہہ رہا اس نے چکھا بھی نہیں، اس کو پتا بھی نہیں. تو دو باتیں اس نے جھوٹ کہی. تازہ مال ہے اور میٹھا ہے، یہ باطل طریقہ ہو گیا. کیوں جھوٹ؟ یہ حق یہ بنتا تھا کہ وہ یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم. آپ چکھ لیجئے، دیکھ لیجئے، اگر صحیح نہیں نکلا تو واپس کر دیجئے. یا ابھی جیسے کہتے ہیں بہت سارے پھل بیچنے والے آپ کو چکھاتے ہیں، آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں، آپ تھوڑا سا کھا کے دیکھ لیجئے، یہ ہم نے نمونے کے طور پر رکھا ہے. یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے ہر باطل طریقے سے جس کو شریعت نے، اب دیکھیں کتاب البیوع چیپٹر آف بیوع میں پوری تفصیل ہے کہ مال حرام طریقے سے کیسے ہوتا ہے. سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، جھوٹ دھوکہ وغیرہ یہ سب حرام کام. ان حرام طریقے سے پیسہ نہیں کمایا جائے گا. اور جو لوگ کمائے، یتیم کا مال کھانا حرام ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا. تو حرام باطل طریقے سے کھانا نہیں چاہیے. یہ کل اس کی سزا انسان کو ملے گی. اور ایسے باطل طریقے سے جو پیسہ کماتے ہیں، کھاتے ہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ آدمی لمبا سفر کرتا ہے، مسافر ہے، پریشان حال ہوتا ہے، ہاتھوں کو اللہ کی طرف اٹھاتا ہے، یعنی دو ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں کرتا ہے. یا رب کہتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار. چار چار چیزیں ہیں دیکھیے. نمبر ایک مسافر ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. نمبر دو پریشان حال ہے، پریشان آدمی مصیبت میں ہو تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. نمبر تین ہاتھوں کو اٹھا دیا ہے، تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا، اللہ کو حیا آتی ہے کہ خالی ہاتھ لوٹا دے. اور وہ یا رب کہہ رہا ہے، یا فلان نہیں کہہ رہا ہے، یعنی اللہ کو پکار رہا ہے، غیر اللہ سے نہیں مانگ رہا ہے. لیکن چاروں چیزیں ہیں، لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ رکاوٹ ہے اور وہ حرام کمائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، اس کا اوڑھنا بچھو، اس کی حرام پیسوں سے پرورش کی گئی. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ أَوْ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ. کیسے اللہ اس کی دعا قبول کرے گا؟ معلوم ہوا اکل حرام کا خطرناک نقصان دنیا میں یہ ہوتا ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. لہذا انسان اللہ سے ڈرے، ایسا ضرور کمائے، تجارت یا جاب، تنخواہ، محنت، مزدوری، لیکن حلال راستے، سچ، ایمانداری. کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں نہیں آج کے زمانے میں ایمانداری سے کہاں کما سکتے بھائی، جھوٹ بول رہے ہیں، وہ غلط ہے. اور یہ خود شیطان کا ایک دھوکہ ہے. ورنہ کیا آج لوگ ایمانداری سے نہیں کما رہے ہیں؟ اگر لوگ پورے بےمانی سے کما رہے ہیں تو آپ ایمانداری سے کمائیے تاکہ آپ کی دعائیں قبول ہو. کل قیامت کے دن آپ کو جو ہے حساب کتاب آسان ہو آپ کا، یا اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکیں. دوسری حرکت ان کی بتائی گئی، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. یہ یہودی جو مولوی ہیں یا نصارہ کے مولوی، یہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، مطلب اسلام سے دور کرتے تھے. یہ اسلام قبول کرنے سے لوگوں کو دور کرتے تھے، حق سے روکتے تھے. اور حق دیکھیں، اسلام حق ہے، ٹھیک ہے، اسلام سے وہ لوگ روکتے تھے، نہیں میری بات سننا، اسلام کی بات نہیں سننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سننا، ان کے پاس نہیں جانا، روکتے تھے. اور اسلام سے روکنا حق سے روکنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام سچا برحق دین ہے، اور اسلام قرآن و حدیث میں ہے. آج اگر کوئی مولوی مسلمانوں کا توحید سے روکتا ہے، سنت کی اتباع سے روکتا ہے، تو وہ بھی حق سے روک رہا ہے، کیونکہ توحید حق ہے، سنت حق ہے. اگر وہ شرک کی طرف دعوت دیتا ہے تو وہ بھی یہی کر رہا ہے، اللہ کے راستے سے روک رہا ہے، کیونکہ وہی روش اس کے اندر پائی گئی، وہی فطرت اس کے اندر، وہی عادت اس کے اندر آئی. قال اللہ قال رسول سے اگر کوئی روکتا ہے اللہ کی بات سننے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سننے سے روکتا ہے، تو یہ بھی جو ہے اسی ضمن میں آئے گا. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکنا. یہ دو ان کی حرکتیں رہیں. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اور اس سے پہلے ایک حدیث میں نے نوٹ کی تھی، دیکھیے یہاں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی جب بات کریں، یہ اس آیت میں یہود اور نصارہ کے مولویوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں اور حق اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی حق سے روکتے ہیں۔ تو علماء میں، بعض مسلمانوں کے علماء میں بھی یہی حال پایا جاتا ہے، اور اس کی جو ہے پیشین گوئی بھی ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ مطلب ان کے نقش قدم پر چلنا، جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم ضرور بضرور پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ، وہ لوگ جس روش پر تھے، جس راستے پر تھے، جو طریقے پر تھے، جیسے گمراہ کرنا، حرام کمانا، حرام کھانا، حق سے روکنا، یہ تمام چیزوں میں مسلمان بھی فالو کریں گے، ان کو اس میں بھی فالو کریں گے۔ گویا کہ بات آ گئی ہے، لہٰذا انسان اللہ سے ڈرے اور اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے۔ دوسرا جو اس آیت میں آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور وہ ان کی ایک اور ایک بری حرکت تھی، اور وہ والذین یکنزون الذهب والفضہ، سونا چاندی کو، سونے کو اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں۔ کنز یعنی خزانہ، سونا چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے۔ یہاں اس آیت سے فبشرہم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی۔ اس آیت سے علماء نے بیان کیا کہ وہ مال، سونا ہے آپ کے پاس، چاندی ہے، اگر آپ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو یہ کنز ہے، اور اس کی سزائیں بڑی خطرناک ہیں۔ یہاں اس آیت میں ڈرایا گیا، بتایا گیا کہ دیکھو جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، کنز، خزانہ، خزانہ کب ہوگا یہ؟ جب وہ جو ہے اللہ کے راستے میں اس کا حق نہ ادا کیا جائے، مطلب زکوٰۃ نہ نکالی جائے سونے کی۔ 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ سونا ہے، 52 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ سونا ہے، کیش ہے آپ کے پاس جو سونے کے چاندی کے برابر ہوتا ہے یا سونے کے حساب سے رہتا ہے، بہرحال تو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو تو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ وعید آئی ہے، کیونکہ مال کا حق ہے کہ زکوٰۃ ادا کیا جائے۔ سونے کی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، چاندی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ایک مقدار ہے، اس مقدار پر وہ سونا پہنچ جائے، جیسے 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ، تو اس کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ نہیں نکالیں گے یہ کنز ہے، اور اس کنز کی سزا آپ کو ملے گی۔ ایک یہاں ڈرایا گیا فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب جو ہے ان کو خوشخبری سنائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جس میں تقریباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حدیث صحیح مسلم کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ کنز ہے۔ عفواً، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، مال ہے، قیامت والے دن اس مال کو آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا، جس سے اس کے دونوں پہلو، پیشانی اور کمر کو داغا جائے گا۔ اس دن، جس دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، لوگوں کا فیصلہ ہونے تک، جب تک لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو داغا جائے گا، اور یہ سونا اور چاندی جو ہے یہ آگ کی تختیاں بن کر اس کو جلاتی جائیں گی۔ اس کے بعد جنت یا جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے گا، کہاں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ سخت وعید آئی ہے اس انسان کے لیے جو اپنے سونے اور چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ یہ لوگ بھی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، تو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، مطلب ان کو بتا دیجئے کہ کل قیامت کے دن بڑا دردناک عذاب ہونے والا ہے۔ مزید دیکھیے سبحان اللہ، آگے کی آیت یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اللہ اکبر۔ اس دن کیا ہوگا؟ یہ جو خزانہ ہے، وہ سونا جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، وہ چاندی جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، اس کو کیا ہوگا؟ آتش دوزخ میں تپایا جائے گا۔ آتش یعنی آگ، دوزخ کی آگ میں اس سونے کو تپایا جائے گا، گرم کھولتا ہوا کیا جائے گا اس کو۔ پھر اس کے بعد اس سے کیا کرے گا؟ اللہ عز و جل سزا دے گا ان لوگوں کو جو زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے مال کی، ان کی پیشانیوں اور ان کے بازو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اس سے، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ خزانہ تم بنا بنا کے رکھتے تھے نا، خرچ نہیں کرتے تھے اللہ کے راستے میں، چکھو اپنے خزانے کو، آج رکھے نا جمع کرا کر پونجی اپنی، آج چکھو اس کو۔ یہ دردناک وعید ہے، یہ خطرناک عذاب ہوگا قیامت کے دن ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں اپنا مال نہیں خرچ کرتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس آیت پر غور کرے، بلکہ ان دونوں آیتوں پر غور کرے، ان دونوں آیتوں پر غور کرے اور دیکھے کہ کس طریقے سے جو ہے سخت وعیدیں آئی ہیں یہاں پر
اس چیز کے بارے میں کہ انسان جو ہے گمراہ کرے. اس میں جو ہے چار، دیکھیے کتنے کام، چار کام ہے تقریباً. جی ہاں، تین کام کرنے والوں کو. نمبر ایک، دو آیتوں پر اگر آپ غور کریں تو تین حرکتیں جو ان کی تھیں اور تینوں بڑی خطرناک بری صفات ہیں. اگر کسی مسلمان کے اندر یہ پائی گئی تو ایسی صورت میں اس کے لیے بھی وعید ہوگی. نمبر ایک، اکل حرام، باطل طریقے سے لوگوں کا پیسہ کھانا. پیسہ ضرورت ہے، اسلام نے حلال راستہ رکھا ہے. آپ اپنی ضرورت کو جو پیسوں سے ہوتی ہے پوری، حلال راستے سے پورا کیجیے. باطل طریقے سے پیسہ مت کمائیے. باطل طریقے سے پیسہ کمانا ایک، مال کھانا. نمبر دو، اللہ کے راستے سے روکنا، حق سے روکنا. نمبر تین، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا، خزانہ بنا کے رکھنا. یہ تین کام، اس پر سخت وعید آئی ہے کہ کس طریقے سے قیامت کے دن ان کو عذاب ہوگا اور ان کو جلایا جائے گا. ان دو آیتوں کی روشنی میں علماء کرام نے جو احکام بیان کیے ہیں وہ 5 ہیں. نمبر ایک، تحریم اکلی اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا حرام ہے. لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا حرام ہے. نمبر دو، تحریم الصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا حرام ہے. نمبر تین، زکوٰۃ واجب ہے. اس آیت سے علماء نے دلیل لی. کیوں؟ کنز اسی مال کو کہتے ہیں جس کی زکوٰۃ، جیسے کبھی بتایا آپ نے تھوڑی دیر پہلے، سونا چاندی اگر اللہ کے راستے میں اس کی زکوٰۃ نہ نکالے جائے، اٹ از کالڈ کنز. جب کنز ہوگا تو پھر وعید آئی ہے. نمبر چار، برے علماء، گمراہ کرنے والے علماء سے بچنا ضروری ہے. گمراہ، دیکھیے شرک کی دعوت دیتے ہیں، بدعات کی دعوت دیتے ہیں مولوی. ہر وہ عالم مولوی جو کتاب و سنت سے ہٹ کر آپ کو دعوت دیتا ہے، جیسے شرکیہ چیزوں کی طرف بلاتا ہے، شرکیہ عقیدے پھیلاتا ہے، بدعت کو پھیلاتا ہے، اس سے بچنا واجب ہے. وہ کیونکہ یہ خود تو جائے گا جہنم، ہمیں بھی لے جائے گا جہنم. لہٰذا ان سے بچنا ہے. یہود و نصارہ کی طرح نہیں کہ ان لوگوں نے ان کو رب کا مقام دے دیا، ان کے حلال کو حرام، حلال کو حلال، حرام کو حرام. پانچویں چیز جو اس آیت سے حکم ملتا ہے، وجوب الحذر من فتنة المال، یہ مال کا فتنہ ہے، کہ مال کی محبت، اس سے بچنا واجب ہے. مال کے فتنے سے، مال کا فتنہ کیا ہے؟ کہ مال کی محبت میں آدمی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، مال کی محبت میں آدمی اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے. مسکینوں کا حق، فقیروں کا حق ہوتا ہے نا مال میں، زکوٰۃ میں مسکینوں کا، فقیروں کا حق ہے، وہ نہیں دیتا ہے. ضرورت مندوں، حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اس سے، لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ روک کے رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مال کی محبت ہے اس کو. تو یہ محبت کل قیامت کے دن اس کو خسارے میں مبتلا کرے گی، سخت جہنم کا عذاب اس کو دیا جائے گا. لہٰذا انسان اللہ سے ڈرے، یہ مال کی ہوس اپنے اندر سے ہٹا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان کیا گیا، عبد الدینار نام اس کا، عبد الدرہم، عبد الخمیسہ، عبد الخمیلہ، تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم، تعیس عبد الخمیلہ، تعیس عبد الخمیسہ. کہ ماں درہم کا بندہ، دیکھیے کیا فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، درہم کا بندہ، دینار کا بندہ، چادر کا بندہ، کمبل کا بندہ، یہ خاک آلود ہوا، نامراد ہوا. یہ چیزیں ملتی ہیں، ان اعطی رضی وان لم یعطى سخط. یہ مال یعنی یہ دینار، درہم، چادر، کمبل، یہ ملتے ہیں تو خوش ہوتا ہے، یہ نہیں ملتے ہیں تو ناراض ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ عبد ہو گیا، یہ غلام ہو گیا اس کا، مال کا غلام جس کو کہتے ہیں. عبداللہ نہیں ہے، یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، اللہ کی بات کرنے والا، یہ مال کا پجاری ہے. اس کو مال دو تو یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوگا، آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوگا. ایسے لوگوں سے بچنا اور اس حرکت سے اپنے آپ کو دور رکھنا بہت ضروری ہے. مال فطرے کی چیز ہے، مال کا جو جائز ذریعہ ہے، حلال ذریعہ، اسی سے اس کو کمایا جائے اور حلال جگہ اس مال کا استعمال کیا جائے. حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے سے روک، اپنے آپ کو دور رکھنے کی ہمت دے، دور رکھنے کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ برے علماء کو پہچان کر جو کتاب و سنت سے ہٹ کر دعوت دیتے ہیں، اپنے آپ کو ان سے بچانے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ باطل طریقے سے مال کسی کا کھائے یا ہم اپنے پیٹ میں ڈالیں، اس سے ہمیں محفوظ رکھ. اللہ ہماری اولاد کو محفوظ رکھ، عقل حلال کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بعض بھائیوں نے جو ہے 2 سوالات کیے ہیں اور بار بار گزارش کی ہے کہ درس کے بعد بتا دیں، چونکہ وقت ختم ہو گیا.
میں بہت ہی مختصر ان دو سوالات کا جواب دے رہا ہوں۔ نمبر ایک سوال یہ ہے کہ نابالغ بچہ کیا امامت کر سکتا ہے؟ جیسے گھر میں تراویح ہو رہی ہے تو چھوٹا بچہ بالغ نہیں ہے، 10 سال 8 سال 9 سال کا بچہ ہے، کیا وہ امامت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ اس کے پیچھے لوگ چاہے فرض ہو یا سنت نماز ہو جیسے کہ تراویح ہے، ٹھیک ہے، پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، ایک سوال آیا ہے۔ دوسرا سوال جو ہے قرآن کو دیکھ کر، مصحف کو دیکھ کر، جو موبائل میں یا ہاتھ میں پکڑ کر اس کو دیکھ کر جو ہے پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ تو میں مختصر اس کا جواب دے دوں، دونوں جائز ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس کی دلیلیں موجود ہیں۔ نمبر ایک، نابالغ بچہ، ایک صحابی تھے جن کا نام میں بھول رہا ہوں، انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کو بتاؤں گا ان کا نام یا ان کی ایج ایگزیکٹلی، 6 یا 7 سال کی تقریباً عمر کے تھے، جو امامت کرتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ نابالغ بچے کی امامت ثابت ہے، حتیٰ کہ ان کا کرتا بھی چھوٹا تھا جو انہوں نے پہنا ہوا تھا، تو کسی عورت نے یہ کہا تھا کہ جو ہے تمہارے امام کے کرتے کو تو ٹھیک کر لو، ذرا اس کو بنا دو، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نابالغ بچے کی امامت صحیح ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام کس کو بنانا یہ مسئلہ نہیں بتایا رہے ہیں، وہ تو الگ موضوع ہے، امام کس کو بنانا، ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر نابالغ بچہ پڑھائے کیا اس کی ایسی اس کی امامت میں ہم پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز ہماری صحیح ہوگی؟ نہیں، امام جو ہے وہ نابالغ ہے تو اس کی چونکہ اس پر نماز فرض نہیں ہے، تو ایسے سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ پڑھائے گا تو جو ہے ہماری نماز نہیں ہوگی پیچھے، یہ غلط ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، دلیل اس کی موجود ہے کہ نابالغ صحابی نے وہ پڑھائی، کیا امامت کروائی، نماز پڑھائی۔ اور قرآن پڑھنا، یہ حضرت ام المؤمنین عائشہ کو دیکھ کر پڑھنا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے جو غلام تھے وہ جو ہے تراویح پڑھاتے تھے قرآن دیکھ کر، یہ بھی دلیل موجود ہے، انشاءاللہ جو ہے حوالے کے ساتھ کل ہم آپ کو بتائیں گے، دونوں دلیلیں موجود ہیں جس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس میں کوئی مذائقہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، جس کی دلیل ملتی ہے ہم وہاں کچھ اپنی بات نہیں کر سکتے ہیں، جب کتاب و سنت سے کوئی چیز ثابت ہو اور جس کی دلیل ہو تو یقیناً اس پر عمل کیا جائے گا۔ ہم اپنی پرانی عادتوں کو یا ہم جس کو غلط سمجھتے تھے، حالانکہ دلیل سے وہ چیز غلط نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو سمجھتے تھے اس کو چھوڑ دیں، جو دلیل سے ثابت ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں، یہی ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے، اور یہی ایک مسلمان کی صفت ہوتی ہے کہ وہ قال اللہ قال رسول یا صحابہ سے جو عمل ثابت ہے تو اس کو وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔